اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی چھوٹی جگہوں پر میں جا سکوں جاؤں اور لوگوں کو اطمینان اور سکون سے دین کی کچھ باتیں سنا سکوں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ میں مسلمان ہوں تو اور انسانوں کی طرح نہیں، میرا مقام بڑا ہے، میرا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو مانتے ہیں تو دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نبی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ معمولی قوم نہیں ہیں، دوسروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کا مذہب ان کو بولتا ہے جو اچھا لگے وہ کرو۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ دوسروں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جیسے جانوروں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کی مرضی ہے اپنی۔ لیکن انسان کو اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے نبی کو بھیج کر بتایا ہے کہ دیکھو یہ نبی ہیں، انہوں نے جیسے زندگی گزاری تم بھی ایسے گزارو۔ تو ہمارے پاس تو اتنے بہترین نبی ہیں، اتنی بہترین کتاب قرآن شریف ہے، ہمارے نبی کی بتائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ ہمارے نبی تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو سیدھا پیر پہلے رکھنا چاہیے یا بایاں پیر پہلے رکھنا چاہیے، واپس آتے وقت سیدھا پہلے باہر رکھنا چاہیے یا بایاں پہلے باہر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے نبی سکھا کے گئے۔ اتنی چھوٹی بات بھی ہمارے نبی نے نہیں چھوڑی۔ جب اتنی چھوٹی بات ہمارے نبی نے نہیں چھوڑی ہے تو سوچئے بڑی باتیں کیسے چھوٹیں گی۔ آپ کوئی ایسی بات بتا ہی نہیں سکتے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے نہ سکھایا۔ آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، نبی بتا چکے ہیں کھانا لینا کیسا ہے، ملانا کیسے ہے، کھانا کیسے، کتنا کھانا، بیٹھ کے کھانا ہے یا ٹھہر کے کھانا ہے، نیچے بیٹھنا چاہیے کہ تخت پہ بیٹھنا چاہیے۔ جو سوال کر سکتے ہیں کریے، آپ کے دماغ میں جتنے سوال آ سکتے ہیں کیجیے۔ سب طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا۔ کسی بھی مذہب کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے جتنی مسلمان کے پاس۔ آپ کی ہر چیز یہاں اس کا آئیڈیل موجود ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے مذہب میں کیا ہے؟ چلتے چلتے کھائیے، کھڑے کھڑے کھائیے، لیٹے لیٹے کھائیے، چھین کے کھائیے، چاہے مانگ کے کھائیے۔ ان کے مذہب میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز ہمارے نبی ہم کو سکھا کے گئے۔ بیٹھ کے کھانا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا ہے، بلکہ دو کھانوں کے بیچ کا وقت بھی ہمارے نبی بتا کے گئے۔ ابھی کھانا کھا لیے تو کتنی دیر کے بعد کھانا چاہیے۔ تو سوچئے کھانے کے بارے میں جب اتنی ڈیٹیلز ہمارے نبی بتائے ہیں تو نماز کے بارے میں کتنی بتائے ہوں گے، روزے کے بارے میں کتنی بتائے ہوں گے۔ ہماری روز کی زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں چھوٹا۔ یہ ہمارے روز کی زندگی کا کام کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ کھانا وہ مجبوری ہے ہماری، تکلیف ہوتی ہے وہ دور کرنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ مجبوری ہے ہماری۔ کپڑے گندے ہوتے ہیں، دھونا ایک مجبوری ہے۔ ضرورت کو جانا ایک مجبوری ہے۔ اس میں سے کوئی بھی کام شوق کا کام نہیں ہے۔ نہ کھانا کھانا کوئی شوق کا کام ہے، نہ کپڑے دھونا کوئی شوق کا کام ہے، نہ ٹوائلٹ کو جانا کوئی شوق کا کام ہے۔ یہ کام مجبوراً ہم کرتے ہیں۔ ایسے مجبوری کے کاموں میں بھی ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے۔ تو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کھانے، سونے اور ٹوائلٹ کو جانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ ہم اللہ
کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زمین پہ اللہ کا نام قائم رکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو دنیا میں اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو زندہ رہنا پڑے گا، زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑے گا، کھا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے کھانے کی۔ محدثین فرماتے ہیں مسلمان کھانا کھاتا ہے تو یہی سوچ کے کھاتا ہے کہ مجھے کھانا اس لیے کھانا ہے کہ ابھی مجھ کو نماز پڑھنا ہے، نماز میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ کھڑے کب رہیں گے؟ جب پیروں میں طاقت ہوگی تبھی تو کھڑے رہیں گے۔ اس میں جھکنا پڑتا ہے، سر میں طاقت ہوگی تو کمر میں طاقت ہوگی تبھی تو جھکیں گے۔ سجدے میں جانا پڑتا ہے، وہاں سے پھر اٹھنا پڑتا ہے، یہ سب طاقت چاہیے۔ اس کے لیے کہاں سے آئے گی طاقت؟ کھانا کھانے سے آئے گی۔ تو مسلمان کھانا بھی کھاتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے کھاتا ہے کہ اس سے مجھ کو طاقت لینا ہے، کیونکہ مجھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے ماں باپ کے پیر دبانا ہے، کیونکہ مجھ کو بچوں کو کھلانے کے لیے مزدوری کر کے کچھ پیسے کمانا ہے۔ بچوں کو کھلانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ کسی مسلمان کا انتقال ہوگا تو مجھے خبر کھودنا ہے، کندھا دینا ہے اس کے جنازے کو، کسی بوڑھے کا سامان لا کر دینا ہے۔ ہر چیز کے لیے طاقت چاہیے، تو یہ سب چیزوں کے لیے طاقت چاہیے، اسی نیت سے ہم کھاتے ہیں اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کھانے میں کوئی لذت نہیں ہے، کھانے میں کوئی لذت نہیں ہے، اس سے بس وہ تکلیف دور ہوتی رہتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے، ورنہ فی نفسی ہی کوئی مزہ نہیں ہے کھانے میں، لذت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا احساس کرنا ہے 3-4 دن بھوکے رہیے، اس کے بعد باسی کھانا بھی ملے گا تو بغیر سالن کے کھا لیں گے، کیا مزہ ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کھاتے وقت مزہ آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ بھوک مٹ رہی ہے تو اچھا لگے گا۔ تو اس وقت آپ بریانی کھائیے چاہے سادہ کھانا کھائیے، ایک ہی جیسا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کی تکلیف دور ہو رہی ہے، تو یہ کوئی لذت نہیں ہوتی ہے، مجبوری۔ تو سوچیے مجبوری کی چیزوں میں ہمارے نبی اتنے طریقے بتا کر گئے ہیں، تو نماز کے طریقے کیا بتائے ہوں گے ہمارے نبی، روزے کے طریقے کتنے بتائے ہوں گے، قرآن پڑھنے کے طریقے کتنے بتائے ہوں گے، اور یہ سب ہمارے نبی نے ہم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم آپ کو یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ اپنی اہمیت سمجھیے، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان معمولی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے، آپ مسلمان ہیں۔ جب آپ اپنا مرتبہ پہچانیں گے تب آپ کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ کو جب اپنا مرتبہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو آپ عمل کرنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار ہے، یہ پورے آپ کے علاقے کا جو لیڈر ہے، وہ ہر جگہ نہیں بیٹھتا ہے، ہر طریقے کی چیز نہیں کھاتا ہے، ہر ایک سے بات نہیں کرتا ہے، اس کا شیڈول ہے، اس حساب سے وہ چلتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کب کہاں ملے گا، کب کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا ہے، اس کا ایک حساب کتاب۔ کیوں؟ اس کا ایک مرتبہ ہے۔ جس کا کوئی مرتبہ نہیں وہ کبھی بھی کہیں بھی ملے گا، آپ کو کہیں بھی پکڑ کے لے جائیے، کہیں بھی بیٹھا ہوا رہے، کبھی بھی کھا لے گا، کچھ بھی کھا لے گا، کیسے بھی چلا لے گا سب، کیونکہ اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک قسم کا انسان مسلمان ہے جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہر جگہ بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز کھانے والا نہیں ہے، وہ ہر ایک سے ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ اس کے رسول نے ایک پروگرام بنا دیا ہے۔ دیکھو تم عام نہیں ہو، عام انسانوں کی طرح تمہارا مرتبہ بڑا ہے، تم کو 5 وقت نماز بھی پڑھنا ہے، تم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، حلال کھانا ہے، تم کو ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں رکھنا ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھ کر جنت سمجھ کر ان کی خدمت کرنا ہے، بچوں کو نوکرانیوں کے حوالے نہیں کرنا ہے، خود ان کی خدمت کرنا ہے۔ ایک اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا پروگرام ہے مسلمان کے لیے۔ مگر مسلمان کیا چاہتا ہے؟ مسلمان وہی آزادی چاہتا ہے۔ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کیا کر رہی ہیں؟ اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں ہیں، ہمارے ساتھ ایک ایسی قوم بھی ہے
جن کے مذہب میں تو کوئی ان کی طریقہ نہیں بتایا گیا، تو ان کو جو اچھا لگا وہی کرتے ہیں۔ امریکہ کا طریقہ اچھا لگا وہی کرتے ہیں، لندن کا اچھا لگا وہی کرتے ہیں، باپ دادا کے ریتی رواج اچھے لگ رہے ہیں وہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بیچ ہم رہتے ہیں تو ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کو کیسی آزادی ہے، جو چاہے کرتے ہیں، تو ہم بھی انہی کے راستے پہ جانے لگتے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں، وہ کدھر بھی جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نبی نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے امریکہ کے پیچھے جانے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پیچھے جانے کی؟ ہم کو اللہ نے بتا دیا یہ نبی ہے، ان کے پیچھے جاؤ، تو ہم نبی کے پیچھے جائیں گے، قرآن کے پیچھے جائیں گے، ہمارے اسلام کے پیچھے جائیں گے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی کے اسٹائل کی، ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی کا اسٹائل دیکھنے کی۔ ہمارا اسٹائل تو اللہ نے بھیج دیا، یہ قرآن ہے، یہ نبی ہے، بس ان کو دیکھو، یہ جو کیے تم بھی وہی کرو۔ یہ جیسے بال رکھے تھے تم بھی ویسے ہی بال رکھو، یہ جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے تم بھی پہنو، ان کے بیٹھنے کا اسٹائل جو تھا تم بھی وہی اسٹائل بنا لو۔ کیونکہ انسان کے اندر ہے یہ چیز، وہ کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے اداؤں کو ادا کرنا چاہتا ہے، انسان کے اندر ہے یہ چیز، تو اس کا لگاؤ جدھر ہوتا ہے انہی کے پیچھے چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی ہے، ان کی ذات سے محبت کرو، یہ جیسا کرتے تھے تم بھی ویسا ہی کرو۔ آپ کے اندر جو کسی کو فالو کرنے کی ایک تڑپ ہے، نبی کو فالو کرو، ان سے محبت کرو، ان کے پیچھے چلو۔ آپ یہی معلوم کرو نبی کے بال کیسے تھے آپ بھی ویسے رکھیے، نبی کا لباس کیسا تھا آپ بھی ویسے کیجیے، نبی کھانا کیسے کھا آپ بھی ویسے ہی کھائیے۔ تو آپ کو تو اللہ نے ایک اسٹائل بتایا ہے، کیونکہ آپ کی فطرت معلوم ہے اللہ کو، آپ کسی کی کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ شیطانوں کی اور شیطانوں کے بچوں کی کاپی مت کیجیے۔ اللہ نے کاپی کرنے کے لیے ایک ہستی کو بھیجا ہے، نبی، ان کی کاپی کرنا ہے۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ انسان میں ایک فطرت ہے، وہ جو دیکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ یہ فطرت دیکھنا ہے تو بچے میں دیکھیے، بچے کو آپ بول کے کچھ نہیں کرا سکتے، کچھ مت بولیے، آپ جو کر رہے ہیں بچہ ویسے ہی کرے گا۔ 2 سال کا بچہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ اپنے گھر میں جائیے، اپنے گھر کی عورتوں سے کہیے، کیونکہ بچے عورتوں سے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں 1-2 سال کے، ان کی امی سے بولیے کہ نماز پڑھنا شروع کرو، بولیے 40 دن تک نماز پڑھتے رہو، روز 5 وقت نماز پڑھو۔ 40 دن کے بعد وہ جو 1 سال کا بچہ ہے وہ بھی جائے گا، جانماز اٹھائے گا، جب بھی اس کا دل آئے وہ بچھائے گا، وہ بھی اپنا ایسے دیکھا تھا ماں کو ایسے کرتے، وہ بھی ایسے کرے گا، وہ بھی مان لے گا، وہ بھی اللہ اکبر کہے گا، سمیع اللہ لمن کہے گا، وہ نماز پڑھے گا، سجدہ کرنے نہیں آئے گا مگر لیٹ جائے گا، مگر وہ مصلی بچھائے گا۔ وہ کیوں؟ اس کو کوئی بولا نہیں آؤ یہ مصلی ہے، اس کو لو، اس کو بچھاؤ، ایسا کرو، وہ دیکھا ماں کو، وہ کاپی کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کاپی کرنا۔ جو اس کو دکھائیں گے، آپ قرآن لے کر پڑھتے بیٹھیں گے، وہ بھی اس کا جب دل کہے گا وہ بھی لے گا، وہ بھی یوں یوں کچھ نہ کچھ پڑھے گا۔ آپ جو کریں گے بچہ وہی کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ہم جو دکھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم دنیا دے دیے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت ہی ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب اللہ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے کہ تم کس کو دیکھو؟ نیک لوگوں کو دیکھو۔ نیک لوگوں کو دیکھو گے، وہ جو کر رہے ہیں تم بھی کرو گے۔ اسی لیے ابھی آپ کے امام صاحب فرما رہے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا مطلب نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا۔ اب آپ دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے، آپ کسی نیک آدمی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو وہ جو بھی آپ ان کو کرتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں بھی آپ ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا نیک لوگوں کو دیکھو، وہ جیسا کر رہے ہیں تم بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو۔ تو بس یہ دیکھنے اور سننے کا ہی فرق ہے، آپ جو دیکھیں گے جو سنیں گے وہی کریں گے۔ تو اس لیے اچھا دیکھیے، اچھا سنیے، تو آپ وہی کریں گے۔ اب دیکھیے
ہمارے سامنے رمضان ہے، رمضان کے تعلق سے تھوڑی بات ہم کو کرنا ہے۔ اب ہمارے سامنے رمضان ہے، رمضان کیوں آتا ہے اور رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے دو کام ایسے ہیں جس کو وہ چھوڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں کرنا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نماز اور روزہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی مسلمان سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے کہ میں اس کو چھوڑوں۔ چھوڑنا تو ہے ہی گناہ، سوچنا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، مالداروں پہ ہے، ہر مسلمان پہ نہیں ہے، اللہ نے جس کو اتنا پیسہ دیا ان پر ہے۔ حج، جن کو وہاں تک جانے کے لیے اتنے اخراجات کے پیسے ہیں، صحت ہے، ان پہ، ہر مسلمان پہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان پہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، نماز، روزہ۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو کام کرے بغیر آپ پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کچھ بھی کر لیجیے، آپ 1000 مسجدیں بنائیے، صبح شام ماں باپ کی خدمت کیجیے، لوگوں کی خدمت کیجیے، یتیموں کو کھلائیے، بیواؤں کو کھلائیے، اچھے سے اچھے بن کر رہیے، روزانہ ایک قرآن پڑھ لیجیے، مگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اور روزہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ پکے مسلمان نہیں، 100% نہیں، کیونکہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے تعلق سے یاد رکھنے کہ مسلمان کی بنیاد ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہی ہے۔ چلیے، نماز تو روز کا مسئلہ ہے، ہم ہمیشہ اس پہ بولتے رہتے ہیں، روزے پر بات کر لیتے ہیں۔ روزہ سال میں 1 مہینہ صرف رمضان کا فرض ہے، باقی 11 مہینے 3 وقت نہیں، آپ 6 وقت کھائیے، اسلام میں منع نہیں کیا گیا ہے، 6 نہیں 10